ہندوستان کے مسلمان متحد ہوں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ اہل بیت نبی کے در سے جڑنے کی جو قرآن میں آیتیں ہیں اور احادیثیں ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایک مثال دوں کہ رسول اللہ نے کہا کہ تم اپنے بزم کو علی کے کرم اللہ وجہ کہیں، علیہ السلام کہیں، ان کے ذکر سے بارونق کیا کرو۔ رسول اللہ کے بعد یہ ہم کرتے ہیں؟ تقریباً نہیں۔ دوسری طرف کہا کہ اے لوگوں، علی کی ذات مثل کعبہ ہے، لوگوں کو اس تک پہنچنا چاہیے اور استفادہ کرنا چاہیے، اور اے لوگوں جو علی کو دیکھ کر خوش ہو، چہرہ اس کا مسکرائے، وہ مومن ہے، اور اگر اس کے چہرے کا رنگ بدلے تو وہ منافق ہے۔ یہ بھی رسول کی حدیث ہے۔ اس پہ اگر غور کریں اور عمل کریں تو اہل بیت نبی سے نسبت ہماری بڑھے گی، یہ فرقہ بندی بھی دور ہوگی، اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے شاید زیادہ امکان ہو۔ ہم اگر تقویٰ گزار ہونا اور قربانی جس قوم میں دینے کی نہیں اگر ہمت ہوگی، ہم مثالیں پنجابیوں کی دیتے ہیں کہ وہ قربانی دے سکتے ہیں، 2% ہے ہندوستان میں، ہم 15 سے 20% کہا جاتا ہے۔ وہ قربانی جو قوم دے گی اس کے اندر میں اتحاد ہوگا، اس کے لیے اتحاد، قربانی دینے کے لیے اتحاد چاہیے۔ سب سے ہر طرح سے ہم کو اتحاد اور رسول سے گھرانے سے جڑے رہنے کی ہمیں قسم کھانی ہوگی، اور اسی سلسلے سے اہل بیت کے سلسلے سے ان بزرگوں کے زیر سایہ رہیں گے تو ان کے ہونے کی بھی برکت مجھے میسر ہوگی اور ہم لوگوں کو اس کا فیض ملے گا۔ بھارت رشی منیوں، سنت اور صوفیوں کا ملک رہا ہے۔ کشمیر سے چل کر صوفی شاہ سید امان علی رحمۃ اللہ جب کلکتہ پہنچے تو انہوں نے یہاں آ کر مذہب اسلام کے لیے یہ کام کیا کہ جو بے دین تھے انہیں دین سکھائی۔ ان کے حوالے سے حفیظ الرحمن نے کیا کچھ کہا عرس مبارک کے موقع پر، آئیے ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ صوفی سنتوں کا یہ ملک جو ہے، اس ملک میں امن اور امان کا پیغام انہوں نے دیا۔ کلکتہ میں جب وہ تشریف لائے تو بنگال کے بہت سے بنگالیوں کو انہوں نے کل مان کے کہ صرف وہی سجدے کے قابل ہے، اور دین کے اس طرح یہ کی خدمت کی۔ بزرگان دین نے جو ہندوستان کے گوشے گوشے میں آئے اور کوئی خواجہ بنا اور کوئی مختوم بنا، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ۔ اور آج جو نورانیت ہے ہندوستان میں، مذہب و ملت کی جو بلندی آپ نے پائی ہے، اور جو لوگ اسلام نے نہیں، جن لوگوں نے قبول کیا تھا، ان لوگوں کی خوش اخلاقی، خوش کرداری، اخلاق پرستی، نفس سے دور رہ کر کے اس وجہ کر اسلام ہندوستان میں بھرپور پھیلا، اور یہ ایک روحانی جگہ ہے۔ ہم لوگوں کو اس سے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہیے، صاحب مزار کے سے مخاطب ہو کے، ایسی جگہ جہاں ولی اللہوں کی آخری آرام گاہ ہوتی ہے، وہ بڑی پرسکون جگہ ہوتی ہے، فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ وہ کہ صاحب وہ مر گیا تو کھپ گیا، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ رسول کی سنت بھی رہی ہے، رسول کے گھرانے کی بھی رہی ہے۔ ایک بات ذرا تیکھی ہوگی آج کے دور میں، مگر یہ کہ اہل بیت نبی کی قدر شناسی اگر نہ آئی تو ولایت نہ ملے گی۔ اور کہتے ہیں کہ ولی ہو گئے علی کہتے کہتے، ولایت حضرت علی کی نسبت سے ولایت ملی ہے، اور وہ اس ولایت کی روشنی سے انسانیت کے اندر میں بہتر اخلاق، کردار اور خوش فکری آئی ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے بزرگوں اور صاحب مزار کے سلسلے سے احترام بھی بڑھانا چاہیے، اور اس سلسلے سے اپنے علم میں بھی اضافہ کریں، اور اہل بیت نبی سے جڑنے کی بھی کوشش کریں کہ ان کا اخلاق و ان کا کردار کیسا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں
تو درود پڑھتے ہیں، اور درود میں ہم پنجتن پاک شامل ہیں، محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین، چنانچہ اس نسبت سے ہی ولایت ملتی ہے۔ ہمیں اہل بیت نبی کی قدر بھی کرنی ہے اور قدر شناس بھی بننا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج ملک کا جو حال ہے، ہاں اس سے حالات آپ یہاں پہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ملک کے حالات بد سے بدتر ہوئے ہیں۔ آپ کی 800 سال کی کمائی کو اس 10 سال میں لوٹنے، کھسوٹنے، برباد کرنے، اور آپ کو نہ پاور میں رہنا دینا چاہتے ہیں، نہ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کی قبرستان اور آپ کے مزارات، آپ کی عیدگاہ، آپ کے امام باڑے، آپ کی خانقاہیں اور درسگاہوں سب کو ختم کرنے کی زبردست شادی چل رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہوئی ہے کہ ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہیں، اور وہ اس کو کافر کہتے ہیں، وہ اس کو کافر کہتے ہیں، اب جب کہ کلمہ گو ہیں۔ یہ عیب، یہ کینسر جب تک دور نہیں ہوگا تو اسی طرح ہندوستان اور پوری دنیا میں ہمارا وقار گھٹے گا، کم ہوگا، اور ہم ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باکردار ہوں، ایماندار ہوں، سچے ہوں، مخلص ہوں، تقوی گزار ہوں، درگزر کرنے کی صلاحیت ہم اندر میں ہو، اور بزرگوں سے جو ہمیں دولت ملی ہے، علم کی، تقوی کی، اہل بیت نبی سے محبت کی، اس راستے پہ چلیں تو اللہ کارساز بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے۔ سارے یہ گندگیاں جو ہمارے سامنے اچھالی جا رہی ہیں وہ سب انشاءاللہ الرحمن دور ہوگی۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمیں اچھا، متحد، اور یہی نہیں مصلحت پسندی سے دور ہم کس قدر قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ جو قوم قربانی نہیں دے سکتی ہے وہ اسی طرح سے ذلیل و رسوا ہے، ہوگی اور ہوتی رہے گی۔ لیکن مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم بہتر ہوں گے تو ہمیں بہتر راستہ بھی اللہ دکھائے گا، اور اپنے اعمال چاہیے کہ مسلمان صوفیاء کرام کے خدمات کو سمجھیں، اسے پرکھیں اور اس پر عمل کریں، حق اور ایمان پہ قائم۔ اس کی بھی وہی وجہ ہے کہ ہم جو بہت سی غلط احادیثیں جو ہماری بہترین کتابوں میں ڈالی گئی ہیں، جو ہم 1400 سال سے ڈھو رہے ہیں، ان کو بھی کنارہ کش کر کے جو صحیح احادیثیں ہیں، جس میں تقوی کی بات ہے، جس میں محبت کی بات ہے، اخوت کی بات ہے، انکساری کی بات ہے، ان خوبیوں کو اگر ہم اپنائیں، اور ہم منافقت کی جو فطرت ہمارے اندر میں ہے وہ منافقت اپنی دور کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے سورہ منافقون بھی کیوں اتری؟ اس لیے کہ کلمہ گو حضرات جو کافر نہ تھے، جو بت پرست نہ تھے اعلانیہ، انہوں نے سازش رسول کے خلاف بھی کی ہے، رسول کے گھرانے والوں سے بھی کی ہے، اور رسول کے گھرانے والوں سے جو محبت کرتے تھے ان کے ساتھ ان کی جڑیں کھودنا اور ذلیل رسوا کرنے کی سازش رہی ہے۔ اس وجہ کر بھی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ ہم پرانے رسول کی اسی اس پہ چلیں جو انہوں نے ہمیں وصیت کی کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان میں 2 قیمتی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اپنی اطرت یعنی اہل بیت۔ تم اگر ان دونوں کو اپنائے رہو گے تو تم سکون سے رہو گے، عزت سے رہو گے۔ ایک غلط حدیث اس میں گڑھ کے یہ کر دی گئی کہ قرآن اور حدیث یہ روایت نہیں ہے، میں مشکات پڑھ کے بول رہا ہوں، میں صحیح بخاری پڑھتے ہوں۔ تو اہل بیت سے ہم نے جڑنا جو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم رسوا ہیں، ہم ذلیل ہیں۔ اہل بیت نبی کے در سے اگر ہم منسلک ہو جائیں تو اللہ بہتر راستے ہمارے لیے کھولے گا، اور ہم بہتر قوم، ملت بہتری کی طرف جائے گی۔